Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lab number 3 of software construction. Today we're going to talk about classes and objects in Java and basics of classes in Java. Well, if you remember in the last lab, what we did is that I introduced you Eclipse, and I also introduced you how to write program in Eclipse. And hopefully you must have done exercises as well, which I gave you. Now today, from now on, we're going to start the actual implementation of Java, and the principles which we studied in the lectures, we're going to implement them. So in the beginning, I'm going to tell you what classes are, which we have covered them in the lectures, but what we are going to do is that we are going to implement them in the tool in Eclipse. And I'm going to tell you that how to write classes and how to make objects. We discussed them in the lectures. Today we're going to look at the implementation side of it. So in today's lab, what we're going to discuss is that I will introduce you classes and objects in Java, and then we will understand how some of the object-oriented concepts learned so far are supported in Java. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے جو کچھ پڑھا تھا جاوا کے اندر وہ ہم کور کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی آپ کیسے آبجیکٹس بناتے ہیں, آبجیکٹس کو انیشلائزیشن کیسے کرتے ہیں, انسٹینشیشن کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کلاسز کے ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں, تو ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ کو اسائن کیسے کرتے ہیں. تو اس طرح کے ریلیٹڈ کانسیپٹس آج ہم پڑھیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انڈرسٹینڈ امپورٹنٹ فیچرز ان جاوا کلاسز, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ جاوا کلاسز کو امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں, کہ اس کے اندر کیا فیچرز ہیں اور ان کی کوڈ آپ کیسے لکھتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. So we're going to start with classes. Now what is a class? Basically it is a collection of fields and methods. Fields are basically the data, which are also called variables, which are also called attributes in design. Field is the data which you are going to keep, and methods is the procedure or function. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کمپیوٹر میں جب آپ کوئی بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس کے اندر بیسیکلی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیٹا, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے آپریشنز. اسی دو چیزوں پہ پورا کمپیوٹر, ہر سافٹ ویئر, ہر ایپلیکیشن بنی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ایپلیکیشن اٹھائیں, اس میں ایک ڈیٹا ہوگا اور ایک ایپلیکیشن ہوں گے. فار ایگزامپل ہم اے ٹی ایم ایپلیکیشن کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں. آپ اے ٹی ایم کو اٹھا لیں, اس میں ڈیٹا کیا ہوگا, اس میں ڈیٹا اکاؤنٹ ہولڈر جو ہوتا ہے, جس بندے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس کی انفارمیشن اس کا ڈیٹا ہے, یعنی اس کا نام, اس کا ایڈریس, اس کا ڈیٹیلز, اور اس کے کارڈ نمبر, اس کا اکاؤنٹ نمبر. ٹھیک ہے, اس کے پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. یہ سب کیا ہے, یہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ سٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپریشنز کیا ہوتے ہیں یا میتھڈز کیا ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کی انفارمیشن لے کے اور ڈیٹا کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. اس نے کارڈ ڈالا, کارڈ کے اندر جو انفارمیشن ہے اور جو آپ کے ڈیٹا میں پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کارڈ کی انفارمیشن میچ کرتے ہیں. اگر میچ نہیں ہوتی تو اے ٹی ایم کہتا ہے کہ جی یہ کارڈ غلط ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, کارڈ کا پاسورڈ انٹر کرتا ہے. اب پاسورڈ بھی ایک ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈیٹا سیو ہوا ہے, جو اس نے ڈیٹا انٹر کیا ہے یعنی پاسورڈ انٹر کیا, وہ آپ سیو ڈیٹا کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اور میچنگ کی چیز کو کہا جاتا ہے میتھڈز, جس کو آتھینٹیکیشن بھی کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ ودڈرا کرتا ہے. ودڈرا کرنا کس چیز ہے, اس میں ڈیٹا کیا ہوگا, ڈیٹا ہوگی منی جو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ودڈرا کیا ہوگا, ودڈرا ایک میتھڈ ہوگا. تو یہ میتھڈ اور ڈیٹا ہے, میتھڈ ڈیٹا, میتھڈ ڈیٹا, دیٹ از اٹ. آپ کی ہر سافٹ ویئر ایپلیکیشن میں صرف میتھڈ اور ڈیٹا ہوتا ہے. ڈیٹا ہے وہ جو آپ نے پہلے سے سیو کر کے رکھا ہو. اگر ہم لائبریری انفارمیشن سسٹم کی ایگزامپل لیں تو اس میں ڈیٹا کیا ہوگا, بکس کی انفارمیشن, اور جو یوزر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس انفارمیشن سسٹم میں, ان کی انفارمیشن, یوزر کا نام, ایڈریس, ٹھیک ہے, رول نمبر, ڈپارٹمنٹ. بک کی انفارمیشن یہ ڈیٹا ہے, جس میں بک کا نام, بک کا آتھر, بک کا پبلشر, بک کا ایئر. بات سمجھ رہے ہیں. اب اس کے اندر یہ ڈیٹا ہو گیا,
اور میتھڈ کیا ہوگا؟ ایشو بک، ٹھیک ہے، ریٹرن بک، ٹھیک ہے، اپ ڈیٹ بک، ماڈیفائی بک، ایڈ نیو بک. تو یہ میتھڈز ہیں. تو اب بات سمجھیں کہ صرف میتھڈ اور ڈیٹا ہی پورا سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہاں، اب کس میتھڈ کو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو صرف آپ آرگنائزیشن کر دیتے ہیں میتھڈ اور ڈیٹا کی. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ صرف اتنی سی چیز ہے کہ آپ میتھڈ اور ڈیٹا کی آرگنائزیشن کرتے ہیں. آرگنائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ ریلیٹڈ میتھڈ اور ریلیٹڈ ڈیٹا کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو کلاس کا نام دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر لائبریری انفارمیشن سسٹم کی بات کریں تو آپ ایک کلاس بنا لیں گے بک. اب اس میں صرف بک کا ریلیٹڈ ڈیٹا اور بک کے میتھڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. پھر ایک کلاس بنا لیں گے اسٹوڈنٹ، اس میں صرف اسٹوڈنٹ کا ریلیٹڈ ڈیٹا اور اسٹوڈنٹ کے میتھڈ. اسٹوڈنٹ کے میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کام، جن میتھڈز کو اسٹوڈنٹ کال کرتا ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کیا کام آگے کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ویو کرتا ہے بک کو، سرچ کرتا ہے بک کو، ٹھیک ہے. اور بکس کے کیا ہوں گے کہ بک ایشوڈ ہوئی ہے، یہ بک کا سٹیٹس کیا ہے، یہ اس کے میتھڈز ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ سی چیز ہے، ڈیٹا میتھڈ دیٹس اٹ. اور پھر ڈیٹا اور میتھڈ کی کلاسیفیکیشن. اسی طرح اے ٹی ایم سسٹم میں دیکھیں تو ایک کلاس ہوگی جناب اکاؤنٹ ہولڈر کی، اور ایک کلاس ہوگی جناب اکاؤنٹ کے مینجمنٹ کی، یعنی جس کے اندر اکاؤنٹس کی ڈفرینٹ فیچرز آپ ایگزیکیوٹ کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے کہ آپ کی ایک کلاس ہے سرکل فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ نے سرکل ڈرا کرنا ہے. تو سرکل کے اندر کیا دو چیزیں ہوتی ہیں، سرکمفرنس ہوتا ہے اور ایریا ہوتا ہے. سرکمفرنس معلوم کرنا اور ایریا معلوم کرنا. اور اس کے اندر فیلڈز ڈیٹا کون سا ہوگا؟ سینٹر اور ریڈیس. یہ ڈیٹا ہوگا، یعنی آپ کو سرکل کا سینٹر پتا ہو، ریڈیس پتا ہو، تو آپ سرکمفرنس معلوم کر سکتے ہیں، ایریا معلوم کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اب اس میں فیلڈز کون سی ہیں؟ یہ ہو گیا کلاس کا نام. فیلڈز کون سی ہیں یعنی ڈیٹا کون سا ہے؟ سینٹر، ریڈیس. اور اس میں میتھڈز کون سے ہیں؟ سرکمفرنس اور ایریا، ٹھیک ہے. اچھا، اب a class is a collection of field and methods that operate on that data. The basic sentence for a class، اب یہ اس کا بیسک سٹرکچر ہے کہ پہلے آپ کلاس کا کی ورڈ لکھتے ہیں، پھر کلاس نیم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کلاس نیم کے آگے کچھ چیزیں آپشنل ہیں. یہ جو بریکٹ دیا ہوا ہے یہ آپشنل کا دیا ہوا ہے. آپشنل سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اس کلاس کو کسی اور کلاس سے، سپر کلاس سے. آپ لکھیں گے ایکسٹینڈ سپر کلاس کا نام لکھیں گے، لیکن یہ آپشنل ہے. اگر آپ اسے ایکسٹینڈ نہیں کرانا چاہتے تو اٹس اپ ٹو یو. اور پھر بریکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور بریکٹ میں پہلے آپ فیلڈز دیں گے اور پھر آپ کیا دیں گے؟ میتھڈز دیں گے، ٹھیک ہے نا. پہلے آپ فیلڈز لکھیں گے یعنی ڈیٹا لکھیں گے اور پھر میتھڈز لکھیں گے. اوکے، بیئر بون کلاس، نو فیلڈز نو میتھڈز. اب ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جس میں فیلڈ میتھڈ نہیں لکھتے، اسے بیئر بون کلاس کہتے ہیں، جس کی ایگزامپل یہ ہے. لیکن خیر یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ چلتی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایکسپلینیشن کے لیے لکھی جائے. تو یہ ہو گیا جناب پبلک کلاس کا نام لکھا، سرکل لکھا اور جب بریکٹ میں بند کر دیا. اب بریکٹ میں آپ فیلڈز لکھیں گے اور ڈیٹا لکھیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے فیلڈز کون سے ہیں. آپ ایک تو ریڈیس ہے اور دوسرا کوآرڈینیٹس، ڈبل کوآرڈینیٹس. کوآرڈینیٹس کا مطلب ہے کہ جدھر آپ یہ ڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو ایکس اور وائی فار ایگزامپل کوآرڈینیٹس ہیں، آر جو ہے اس کا ریڈیس ہے. تو یہ ہو گیا جناب میتھڈس، ٹھیک ہے. اس کے کوآرڈینیٹس اور ریڈیس یعنی یہ ہو گیا ڈیٹا. اور آپ کی یہ کلاس یہاں پہ ختم ہوگی، ٹھیک ہے. The fields data are also called the instance variable. ٹھیک ہے. اب یہ انسٹنس بھی کہلاتے ہیں، انسٹنس ویریبلز بھی کہلاتے ہیں. جو ڈیٹا ہوتا ہے نا ان کو آپ انسٹنس ویریبل بھی کہتے ہیں. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایڈنگ میتھڈس. A class with only data fields has no life. Objects created by such a class cannot respond to any message. Methods are declared inside the body of class but immediately after the declaration of data field. The general form of a method declaration is this.
دیکھیں آپ نے اگر صرف ڈیٹا سیو کر لیا تو پھر اس ڈیٹا کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ کوئی فنکشنز کرنے ہیں اس ڈیٹا کے اوپر تبھی کوئی کام ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ فار ایگزامپل اے ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں تو اے ٹی ایم کے اندر آپ سارا ڈیٹا سیو کر لیں، یعنی اکاؤنٹ ہولڈرز کے متعلق انفارمیشن سیو کر لیں، اس کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن سیو کر لیں، یہ تو ہو گیا ڈیٹا. اب اس ڈیٹا کے اوپر کوئی پروسیس کرنا ہے، یعنی اس نے ودڈرا منی کرانی ہے، بیلنس انکوائری کرنی ہے یا ٹرانسفر منی کرنی ہے، تو اس میں کوئی وہ آپریشن کرے گا، کوئی میتھڈ کرے گا تو تبھی سافٹ ویئر چلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میتھڈ کی باڈی آپ کیسے لکھتے ہیں؟ یہ میتھڈ نیم ہوتا ہے اور اس میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ اس میتھڈ کو آپ کوئی ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے میتھڈ باڈی، یہاں پر میتھڈ کی آپ باڈی لکھیں گے. دیکھیں ایڈنگ میتھڈز ٹو کلاس سرکل. اچھا، اب اسی کلاس سرکل کے اندر ہم نے پہلے فیلڈز ایڈ کر لیے. یہ دیکھیں ڈیٹا ایکس اور وائی اور آر. اب اس کے اندر ہم دو میتھڈ ایڈ کر رہے ہیں، ایک ہے سرکمفیرنس کا اور ایک ہے ایریا معلوم کرنے کا. ٹھیک ہے، سرکمفیرنس ایریا. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ میتھڈ کی باڈی میں ہم نے کیا لکھا ہے، پہلے تو پبلک کا مطلب ہے اس کا ایکسیس ماڈیفائر. ٹھیک ہے، ایکسیس ماڈیفائر سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایکسیس کس طرح ہوگا. اگر آپ نے پرائیویٹ لکھ دیا تو باقی کلاسز اس کو یوز نہیں کر سکتی، اگر آپ نے پبلک لکھ لیا تو باقی کلاسز سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا باقی کلاسز کا کیا مطلب ہے میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، پچھلی لیب میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ کیا کرتے ہیں، ہر کلاس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. یعنی ہر کلاس جب رن آپ کرتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کو تو ہر کلاس رن نہیں ہوتی، بلکہ جس کلاس کے اندر مین میتھڈ ہوتا ہے صرف مین میتھڈ رن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مین میتھڈ کو آپ رن کرتے ہیں اور مین میتھڈ کے اندر ہی باقی کلاسز کے آبجیکٹس کو کال کر کے باقی کلاسز کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ کلاس ہے، اس کے اندر آپ نے صرف ڈیٹا لکھ دیا اور آپ نے اس میں میتھڈز لکھ دیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ڈیٹا ہے اور میتھڈز ہے. باقی کلاسز میں آپ کیا کریں گے، باقی جس کلاس کے اندر مین لکھا ہوگا اس کلاس میں ہم سرکل کا آبجیکٹ بنائیں گے اور پھر ان میتھڈز کو کال کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی لیے دیکھیں یہ آرگنائزیشن کی بات ہے. دیکھیں آپ فار ایگزامپل آپ ایک سافٹ ویئر بنانے لگے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 10 کلاسز بنیں گی، 15 کلاسز بنیں گی. اس میں 10 اور 15 کلاسز بنا لیں، ان کے اندر ہر کلاس میں اپنا ڈیٹا اور اس کا اپنے میتھڈز رکھ لیں. پھر آپ ایک کلاس بنائیں مین کلاس. ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، اس کو سسٹم کا نام دے دیں. فار ایگزامپل جو بھی آپ کے سافٹ ویئر کا نام ہے یا سسٹم کا نام ہے وہ نام دے کے اس کے اندر آپ ایک مین میتھڈ کی باڈی بنائیں گے. اس باڈی کے اندر آپ باقی جو آپ کی کلاسز ہیں 10-15 کلاسز ہیں ان کے صرف آبجیکٹس وہاں پہ ڈکلیئر کریں گے اور ان آبجیکٹس کے تھرو ان کے فنکشنز کو کال کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیونکہ وہ جو کلاس ہے جس نے فنکشنز کو یا میتھڈز کو کال کرنا ہے وہ کلاس جو ہے وہ الگ ہے. وہ اب دیکھیں سرکل کے یہ جو میتھڈ ہیں سرکمفیرنس اور ایریا یہ اس مین کلاس میں کال ہوں گے اور وہ کلاس الگ ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں انہیں پبلک بنانا پڑتا ہے تاکہ یہ باہر ایکسیس ہو سکے. اگر آپ نے پرائیویٹ بنا دیا تو یہ مین میں ایکسیس نہیں ہوں گے. بات فالو کر رہے ہیں؟ اچھا اب دیکھیں ہم میتھڈ کی یہ دیکھیں یہ میتھڈ کی باڈی ہے. اس کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ سرکمفیرنس کا جو فارمولا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے 2 پائی آر ہوتا ہے نا سرکمفیرنس کا فارمولا. یہ 2 یہ پائی اور یہ آر. پائی کی ویلیو 3.14 ہوتی ہے تو یہ دیکھیں 2 پائی آر ہو رہا ہے اور ریٹرن ہو رہا ہے. ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کو کال کرے گا اس کو سرکمفیرنس ریٹرن ہو جائے گا کیلکولیٹ ہو کے. اور یہ جو ڈبل لکھا ہوا ہے نا میتھڈ سے پہلے یہ پبلک تو ہو گیا ایکسیس کے لیے، یہ ڈبل ہے یہ ہے ریٹرن ٹائپ. اسے کہتے ہیں ریٹرن ٹائپ. اگر تو کوئی چیز ریٹرن نہیں ہو رہی میتھڈ میں سے تو پھر یہاں پہ آپ وائڈ لکھیں گے
اور اگر کوئی چیز ریٹرن ہو رہی ہے تو جو اس چیز کا ڈیٹا ٹائپ ہے نا وہ آپ یہاں لکھیں گے. اب دیکھیں کیا ریٹرن ہو رہا ہے, سرکمفرنس. سرکمفرنس اب اس میں آر کیا تھا, آر تو ڈبل ٹائپ تھا. سرکمفرنس جو جنریٹ ہونا ہے وہ بھی ڈبل ٹائپ ہونا ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں ڈبل کیا ہوتا ہے, یہ فلوٹ کی ایکسٹینڈڈ فارم ہے. فلوٹ کیا چیز ہے, جس بھی ڈیٹا میں آپ کے پوائنٹس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 5.4 3.4 ٹھیک ہے 3.6, جس میں بھی پوائنٹس آ جائیں گے نا اسے, اور اگر وہ لانگ ہوگا جس میں پوائنٹ آ جاتے ہیں آپ انہیں فلوٹ سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں, لیکن فلوٹ کے اندر کم بائٹس ہوتی ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے, یعنی لاکھوں میں ہو سکتا ہے, یعنی سرکمفرنس ایسا بھی ہو سکتا ہے جو 1 لاکھ سے اوپر کا سرکمفرنس جنریٹ ہو, تو لاکھوں میں ہوگا تو پھر آپ اسے ڈبل رکھ لیں, اچھی بات ہے, ورنہ آپ اسے فلوٹ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو ریٹرن ہوگا یہ ڈبل ریٹرن ہوگا, تو اسی لیے ریٹرن کی جگہ پہ ہم نے ڈبل لکھا ہے, یعنی یہ ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے. پھر ہے میتھڈ کا نام سرکمفرنس, اور پھر بریکٹس, اور پھر ان بریکٹس میں باڈی. سملرلی ہم ایریا ریٹرن کر رہے ہیں. ایریا کیا ہوتا ہے, پائی آر اسکیئر. تو یہ دیکھیں پائی اور آر اسکیئر, یعنی آر 2 دفعہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی ریٹرن ہو رہا ہے, تو یہ کس ٹائپ کا ہے, ڈبل ٹائپ کا ہے, تو یہاں ہم نے پھر ڈبل لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ڈیٹا ایبسٹریکشن. ڈکلیئر دا سرکل کلاس ہیو کریٹڈ نیو ڈیٹا ٹائپ. ڈیٹا ایبسٹریکشن کین ڈیفائن ویریبلز آف دیٹ ٹائپ. اچھا, اب ڈیٹا ایبسٹریکشن کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کلاسز کو یہ ہم ایبسٹریکشن کی جو بات کر رہے ہیں یہ ڈفرینٹ ایبسٹریکشن ہے. ایک تو ایبسٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ کلاس کے نام کے ساتھ ایبسٹریکٹ لکھ دیں, میتھڈ کے نام کے ساتھ ایبسٹریکٹ لکھ لیں, تو وہ آپ کے ایبسٹریکٹ کلاس اور ایبسٹریکٹ میتھڈز ہوں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلاس کے ویریبلز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ہم ابھی کوئی ویلیو اسائن نہیں کر رہے, تو یہ بھی ڈیٹا ایبسٹریکشن کہلاتی ہے. یہ دیکھیں ہم نے سرکل کلاس کا نام لکھا, یہ کلاس کا نام سرکل تھا نا, اور ہم نے اس کا ایک ویریبل بنایا اے سرکل. ہم اس کو ویریبل بنانا کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے پبلک ڈبل آر, یہ ایک آپ بیسیکلی ویریبل بنا رہے ہیں. یہ ہے تو اس کو ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں, فیلڈز بھی کہہ سکتے ہیں, ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ اس کا جب اس طرح ڈکلیریشن کرتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں ویریبل بنانا, یعنی آپ ایک ڈیٹا ٹائپ لکھتے ہیں اور آگے ویریبل کا نام لکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ یہی کام کلاس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کلاس کا نام لکھیں اور آگے آپ اپنی طرف سے کوئی نام دے دیں. اے سرکل, ہم اسے اے سرکل کہہ رہے ہیں, آپ اسے آئی سرکل کہہ دیں, یا صرف آئی کہہ دیں, یا صرف اے کہہ دیں, آپ کی مرضی. یہ نام ہم نے خود دیا, اور یہ نام کیا ہے, یہ کلاس کا نام ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ویریبل ڈکلیئر ہو رہا ہے, اور کس کا, کلاس کا ویریبل ڈکلیئر ہو رہا ہے. سملرلی ایک اور بھی ویریبل ڈکلیئر ہو رہا ہے. اچھا, اب ان کو اگر سی لینگویج میں آپ اس طرح لکھیں گے نا تو اس چیز کو کہا جائے گا آبجیکٹ بنانا. لیکن چونکہ ہم جاوا کی بات کر رہے ہیں, جاوا میں پراپر آبجیکٹ تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ نیو ورڈ لکھتے ہیں, وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اور اگر جب تک نیو نہیں لکھتے تو وہ آبجیکٹ نہیں کہلاتا, وہ ویریبل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو ویریبل انسٹنس بھی کہیں گے. تو یہ اس کلاس کا ویریبل, یہ ہم نے سرکل کلاس کے 2 ویریبل بنا لی, اے سرکل اور بی سرکل. اچھا, اے سرکل بی سرکل سمپلی ریفرز ٹو اے سرکل آبجیکٹ, ناٹ این آبجیکٹ اٹ سیلف. تو بیسیکلی اے سرکل اور بی سرکل جو ہے نا یہ خود سے کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ کیا ہے کہ یہ پوائنٹس کر رہے ہیں, پوائنٹس ٹو نتھنگ, یعنی کوئی آبجیکٹ نہیں بنا ہوا, یہ بس کلاس کے ویریبل بنے ہوئے, اور یہ دے پوائنٹس ٹو نتھنگ, نل, دے پوائنٹس ٹو نل. یہ اس طرح ان کی, میں یہ یعنی میموری میں آپ کی یہ آپ کو ریم کی پکچر دکھا رہا ہوں, میموری کی, کہ میموری کے اندر دے آر پوائنٹنگ ٹو نتھنگ, دے آر ناٹ آبجیکٹس. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم ان کو آبجیکٹ بنائیں تو آبجیکٹس آر کریٹڈ ڈائنامکلی یوزنگ دا نیو کی ورڈ.
A circle and B circle refer to circle objects. تو آپ A circle کے آگے A circle لکھیں, پھر is equal to new A circle لکھیں, تو یہ اب ایک آبجیکٹ بن گیا. اسی طرح B circle کے آگے is equal to new circle, اور اب ایک آبجیکٹ بن گیا. یا پھر ہم شروع میں ہی اسے آبجیکٹ بنا سکتے تھے ڈائریکٹ. کیسے؟ یہاں پہ سرکل لکھتے, A circle is equal to new circle, یہاں پہ بھی سرکل لکھتے, B circle نیو سرکل, تو پھر یہ شروع سے ہی آبجیکٹ بنتا. بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں کہ یہ اب ایک آبجیکٹ بن گیا اس طرح کا. اب A سرکل جو ہے نا وہ پوائنٹ کر رہا ہے ایک آبجیکٹ کو, اسی طرح B سرکل بھی پوائنٹ کر رہا ہے ایک آبجیکٹ کو. یہ جو چیز ہے نا, یہ جو نیو کے آگے ہم پھر سرکل کا نام لکھتے ہیں, پھر کلاس کا نام لکھتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ہے کنسٹرکٹر کا نام. تو آپ جب نیو لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کنسٹرکٹر کا نام لکھتے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنسٹرکٹر کا نام وہی ہوتا ہے جو کلاس کا نام ہوتا ہے. تو کلاس کا نام سرکل ہے تو کنسٹرکٹر کا نام بھی سرکل ہے. اور یہ ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ہم اس آبجیکٹ کو نئے ویلیوز اسائن کر سکیں. آپ اس بریکٹ کے اندر نیو ویلیوز لکھ سکتے ہیں اور وہ ویلیوز آٹومیٹکلی A سرکل کو اسائن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں پہ بھی, لیکن آپ کی مرضی ہے, آپ نیو ویلیو اسائن نہیں بھی کرنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں یہاں پر کوئی ویلیوز اسائن نہیں ہوئی, بعد میں آپ ویلیو اسائن کر دیں آبجیکٹ کو. اچھا, اب پہلے دیکھیں چونکہ یہ لیب ہے, لیب کے اندر آپ کو میں ایکسرسائزز بھی دوں گا کہ آپ کلاسز جنریٹ کریں, آبجیکٹس جنریٹ کریں. تو اسی وجہ سے ابھی آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ یہ ہم باتیں کر کیا رہے ہیں, آبجیکٹ کیا چیز ہے, آبجیکٹ بن کیسے رہا ہے. دیکھیں ایک کلاس آپ بنا لیتے ہیں, کلاس ایک جنرل چیز ہوتی ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ اگر لائبریری انفارمیشن سسٹم بنا رہے ہیں تو اس کے اندر اسٹوڈنٹ کا الگ سے آپ کلاس بنا لیں گے, بکس کی الگ سے بنا دیں گے. اب اسٹوڈنٹ تو ایک کلاس ہے, اب اس اسٹوڈنٹ کی کلاس میں ڈیٹا کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ نیم, اسٹوڈنٹ ایڈریس, اسٹوڈنٹ رول نمبر, اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ, اور اس کے میتھڈز کیا ہوں گے؟ سرچ بک, ویو بک, اس طرح کے میتھڈز ہوں گے. ٹھیک ہے, اب اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ایک تو نہیں ہے. اسی لائبریری انفارمیشن سسٹم کو یوز کرنے کے لیے کتنے اسٹوڈنٹ آئیں گے؟ ہم فار ایگزامپل اس میں سے 3-4 اسٹوڈنٹ کے نام لے لیتے ہیں. اس میں علی آئے گا, قاسم آئے گا, کامران آئے گا, نادیہ آئے گی, رابعہ آئے گی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل وہ آ کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے لائبریری انفارمیشن سسٹم میں. اب کلاس کا نام کیا ہے؟ کلاس تو اسٹوڈنٹ ہے, یعنی جنرل ہے, اور اس کے اندر صرف ڈیٹا پڑا ہے فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, مڈل نیم, اور پھر ڈیٹا پڑا ہوا ہے رول نمبر, اور ڈیٹا پڑا ہوا ہے جناب ایڈریس, اور پھر ڈیٹا پڑا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ نمبر. یہ تو ہو گیا ڈیٹا, اور پھر اس کے میتھڈز ہیں, اس ڈیٹا کے اوپر میتھڈز ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا آبجیکٹ بنانے کے لیے, آبجیکٹ کیا چیز ہے؟ اس کلاس کا استعمال تبھی ہوگا جب اس کو اسپیسیفک کریں گے, اور وہ آپ کرتے ہیں آبجیکٹس کے تھرو. فار ایگزامپل علی کا آبجیکٹ بنائیں گے. اب جب علی کا آبجیکٹ بنا ہے تو یہ آبجیکٹ اس کلاس کے تمام ڈیٹا فیلڈ جو ہیں ان کو ایکسیس کر سکتا ہے اور اس کے میتھڈز کو ایکسیس کر سکتا ہے. اب اس میں علی سے ریلیٹڈ ڈیٹا سیو ہونا چاہیے. تو پھر جب آپ علی ڈاٹ فرسٹ نیم لکھیں گے تو پھر علی کا فرسٹ نیم ہوگا. علی ڈاٹ مڈل نیم لکھیں گے, علی کا مڈل نیم. علی ڈاٹ لاسٹ نیم لکھیں گے, علی کا لاسٹ نیم. علی ڈاٹ رول نمبر, تو علی کا رول نمبر سیو ہوگا. یعنی کہ آبجیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس کو آپ اسی کلاس میں ڈفرینٹ ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں ڈفرینٹ آبجیکٹس کا. یعنی جب علی آبجیکٹ بنے گا تو وہ اپنا ڈیٹا اس میں سیو کرے گا, پھر اپنے ہی ڈیٹا کو وہ ایکسیس کرے گا میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے. پھر کامران جب کا آبجیکٹ بنائیں گے وہ اپنا کرے گا. رابعہ کا آبجیکٹ بنائیں گے وہ اپنا ڈیٹا سیو کرے گا اور اپنے مطابق کلاس کو یوز کرے گا. اب بات سمجھ آئی؟ تو دیکھیں ابھی یہ A سرکل ہم نے بنایا ہے
تو یہ اے سرکل اپنا ڈیٹا سرکل میں سیو کرے گا اور اس کو اپنے مطابق یوز کرے گا. بی سرکل میتھڈ ہے, یہ بھی آبجیکٹ ہے, یہ بھی آبجیکٹ ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو علی اور نادیہ رابعہ کی ایگزامپل دی ہے. کریٹنگ آبجیکٹس آف کلاس, تو یہ ہو گیا جناب آبجیکٹ کریٹ ہو گئے. اچھا اب یہیں پہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اس اے سرکل کو بی سرکل کو اسائن کر دیا, پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اس طرح لکھ دیا بی سرکل از اکول ٹو اے سرکل, اس کا مطلب ہے اب اے سرکل اسائن ہو رہا ہے بی سرکل کو. تو اگر آپ نے اس طرح کر دیا تو کیا ہوگا؟ اسائن کرنے سے پہلے یہ ہوگا اے سرکل پی کو, یہ یعنی اس کا آبجیکٹ ہے جو کہ ریم کے اندر بنا ہوا ہے, تو اے سرکل اس کو پوائنٹ کر رہا ہے, بی سرکل کسے پوائنٹ کر رہا ہے؟ یہ اس کا اپنا آبجیکٹ بنا ہوا ہے, فار ایگزامپل اسے کیو کہیں, یہ اسے پوائنٹ کر رہا ہے. تو یہ ہو گیا بیفور اسائنمنٹ, اور سوری یہاں پر ہونا چاہیے تھا آفٹر اسائنمنٹ. اینی وے آفٹر اسائنمنٹ کیا ہوگا کہ اے سرکل, اب دیکھیں اسائنمنٹ آپ نے کیا کیا, اے سرکل بی سرکل کو دے دیا, تو اب اے سرکل بی سرکل کو دے دیا آپ نے, تو اب یہ دونوں پی کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور کیو فارغ ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اے سرکل تو پی کو کر ہی رہا تھا پوائنٹ, اب بی سرکل کو بھی آپ نے اے سرکل دے دیا, تو اب بی سرکل بھی پی کو پوائنٹ کرنا شروع ہو گیا اور کیو فارغ رہ گیا. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یہ آپ اس آبجیکٹ کو لوز کر جائیں گے, پھر یہ دونوں ہی ایک ہی آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہوں گے. The object Q does not have a reference and cannot be used in future. تو آپ نے ایک آبجیکٹ لوز کر دیا اس طرح. The object becomes a candidate for automatic garbage collection. اب یہ نا ایک گاربیج بن جاتا ہے میموری کے اندر, اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جاوا جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی وہ اس کی سپیس کو ریلیز کر دیتا ہے, کیونکہ اب وہ جو سپیس کیو کے لیے اسائن ہو گئی تھی نا میموری کے اندر, کیونکہ آپ نے ایک آبجیکٹ بنایا تھا بی سرکل, وہ اس کو پوائنٹ کر رہا تھا کیو کو, تو کیو ایک سپیس ہے میموری کے اندر, تو اس کو ایک آبجیکٹ پوائنٹ کر رہا تھا. اب اگر آپ نے یہ والا کام کر دیا تو وہ اب وہ والا آبجیکٹ اس کو پوائنٹ نہیں کر رہا, تو یہ سپیس اب فالتو ہوگی, خالی ہوگی. تو جب خالی ہو گئی ہے تو اب یہ گاربیج بن سکتی ہے, تو اس کو آپ گاربیج بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے جی ایکسیسنگ آبجیکٹ سرکل ڈیٹا سملر ٹو سی سنٹیکس فار ایکسیسنگ ڈیٹا ڈیفائنڈ ان اسٹرکچر. اب دیکھیں آپ ایکسیس کیسے کرتے ہیں ڈیٹا کو. آپ نے ایک آبجیکٹ بنا لیا اے سرکل, یہ دیکھیں یہ پورا طریقہ ہے. پچھلی دفعہ میں نے ویریبل بنا کے پھر آگے نیو سرکل لکھا تھا, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. پہلے ویریبل بنا لیں, پھر صرف ویریبل کا نام اور از اکول ٹو نیو سرکل لکھتے ہیں. یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں, پوری ایک لائن کے اندر بھی آپ آبجیکٹ بنا سکتے ہیں, سرکل اے سرکل. ٹھیک ہے. اب اے سرکل آبجیکٹ ہے تو اے سرکل ڈاٹ ایکس لکھیں گے تو آپ ایکس ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. اے سرکل ڈاٹ وائی لکھیں گے تو وائی ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. اے سرکل ڈاٹ آر لکھیں گے تو آر. اب دیکھیں یہ آپ ان کو ویلیوز دے سکتے ہیں, انیشلائز, سینٹر اینڈ ریڈیس. یہ دیکھیں آپ نے ڈاٹ ایکس کر کے اس کو کوئی ویلیو انیشلائز کر دیں, ڈاٹ وائی لکھ کے کوئی ویلیو انیشلائز کر دیں, ڈاٹ آر. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, ایگزیکیوٹنگ میتھڈز ان آبجیکٹ یوزنگ آبجیکٹ میتھڈ سینٹ میسج. اب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آبجیکٹ کو کیسے ایکسیس کرنا ہے. تو یہ اس ڈیٹا کو آپ نے ایکسیس کیسے کرنا ہے؟ ایکسیس ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے ایک اس کے میتھڈز کو کال کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ نے اے سرکل بنایا, ٹھیک ہے. اب اے سرکل ڈاٹ آر از اکول ٹو 1.0, تو یہ آپ نے ریڈیس ایک خود سے اسائن کر دیا. اچھا, اب آپ نے اس سے پہلے ایک ویریبل لے لیا ڈبل ٹائپ کا, ایریا اس کو فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں. تو اب ایریا از اکول ٹو اے سرکل. اب آپ یہ دیکھیں میتھڈ کو کال کر رہے ہیں, اے سرکل یعنی آبجیکٹ کا نام, ڈاٹ ایریا میتھڈ کا نام, یعنی وہ آپ کے لیے ایریا کیلکولیٹ کرے گا. ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو یہ ایریا والا میتھڈ دوبارہ دکھاتا ہوں کہ ایریا والا میتھڈ جو تھا وہ کیا کام کر رہا تھا, ایریا کیلکولیٹ کر رہا تھا اور پھر اسے ریٹرن کر رہا تھا. تو یعنی جیسے ہی آپ اس میتھڈ کو کال کریں گے تو وہ آپ کو ریٹرن کرے گا ایریا.
اب جب وہ ریٹرن کرے گا تو آپ کو کسی نہ کسی ویریبل کو اسائن کرنا پڑے گا. دیکھیں جیسے ہی آپ نے کال کیا, یہ دیکھیں یہاں پہ کال ہو رہی ہے, ایریا کال ہو رہا ہے, اے سرکل ڈاٹ ایریا, لیکن یہ جیسے ہی کال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ والا میتھڈ چلے گا اور وہاں سے ایک ویلیو آئے گی یہاں پہ, جو کہ ویلیو ہوگی ایریا کی. ایریا کیلکولیٹ ہو کر اس جگہ پر آ جائے گا, لیکن اس ایریا کا کچھ کرنا تو ہے نا, اسے کہیں سیو تو کرنا ہے. وہ تو آ گیا, ریٹرن ہو گیا. تو سیو کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے ایک ویریبل بناتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایریا جو ریٹرن ہو رہا ہے وہ ڈبل ٹائپ کا ہے, تو ہم نے ادھر ایک ڈبل ٹائپ کا ویریبل بنایا, ڈبل ایریا, اور اس ویریبل کے اندر ہم ایریا سیو کر رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے میتھڈ کی کال. سو ان دس سلائیڈ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کلاس کو یوز کر رہے ہیں, سرکل کلاس کو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کلاسز کے اندر جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کو یوز کریں گے آپ ایک اور کلاس میں جو جس کے اندر مین لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی 10-12 کلاسز ہو سکتی ہیں, تو سب کے اندر مین نہیں لکھنا, صرف ایک میں مین لکھ کے باقی کلاسز کے آبجیکٹ اسی مین میں کال کریں گے, بنائیں گے, اور پھر ان کے ذریعے آپ میتھڈز کال کریں گے. دیکھیں فار ایگزامپل ہم جو مین بنا رہے ہیں اس کو ہم نام دے دیتے ہیں مائی مین. یہ دیکھیں کلاس بنائی ہے پوری مائی مین, اور اس کے اندر صرف مین میتھڈ ہوگا. یہ ایک کنونشن ہے, آپ اس میں اور میتھڈ ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اچھا یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کلاس بنائیں جو مائی مین کا نام دے دیں اسے, یا جو سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں نا اس کا نام دے دیں. اب اس کے اندر آپ مین میتھڈ بنائیں, وائڈ مین. اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایکلپس کے اندر آپ میتھڈز, وہ جب آپ کلاس بنا رہے ہوتے ہیں وہیں پہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس میں مین میتھڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جب باقی کلاسز آپ بنا رہے ہیں تو اس میں اس آپشن کو کلک نہ کریں, اور جب آپ مین میتھڈ کی کلاس بنا رہے ہیں تو اس میں کلک کر دیں, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے یہ مین میتھڈ کی باڈی ڈال دے گا. ہاں اس کے اندر جو چیز لکھنی ہے وہ آپ نے خود سے لکھنی ہے, ظاہری بات ہے کہ مین میتھڈ میں کیا ایگزیکیوٹ کرانا ہے. اور آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں, جب بھی آپ جاوا پروگرامنگ کرتے ہیں اتنا یاد کر لیں کہ جب آپ رن کا بٹن دباتے ہیں نا, جب کلاسز رن ہوتی ہیں تو صرف آپ کا جو جاوا کمپائلر ہے وہ صرف ادھر آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف مین کو رن کرتا ہے. یعنی اس مین میتھڈ کے اندر آپ نے یہ جو کچھ لکھا ہے نا صرف یہ رن ہوگا. اب اسی میتھڈ کے اندر ہی آپ نے جو باقی کلاسز بنائی ہیں اور جس مقصد کے لیے بنائی ہیں, ظاہری بات ہے ان کے اندر جو میتھڈ لکھے ہوئے ہیں انہیں آپ نے چلانا ہے نا, تبھی آپ نے وہ میتھڈ لکھے ہیں. ان میتھڈ کو چلانا آپ نے اسی مین کے اندر ہے, کیونکہ جب آپ رن کا بٹن دباتے ہیں نا تو جاوا اس مین میتھڈ کی پہلی لائن سے شروع ہو جاتا ہے, اسے باقی نہیں پتا باقی کلاسز میں کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سرکل کلاس میں ایریا لکھا ہوا ہے, سرکمفرنس لکھا ہوا ہے, وہ ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا. وہ صرف آئے گا پہلے اس لائن کو ایگزیکیوٹ کرے گا, مین میتھڈ کی پہلی لائن کو, پھر دوسری کو, پھر تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, کرتا کرتا یہاں پہ کرے گا اور یہاں پہ ختم کر دے گا, اور آپ کا پروگرام رن ہو گیا, آپ کا پورا سافٹ ویئر رن ہوگی, اور کچھ رن نہیں ہوگا. ہاں اب آپ نے وہ 10 کلاسز کس لیے بنائی تھی, ان کے اندر آپ نے میتھڈ لکھے تھے, ڈیٹا لکھے تھے, ان کو یوز کرنا ہے نا, ان کو کال کرنا ہے, تو وہ سارا کام آپ نے اس میں کرنا ہے. ابھی دیکھیں ہماری اس ٹائم ہمارے پاس 2 کلاسز ہیں, ایک ہماری مائی مین کلاس ہے اور دوسری کلاس ہماری کون سی ہے, سرکل. اب سرکل کلاس ہم نے کس لیے بنائی ہے, ایریا اور سرکمفرنس معلوم کرنے کے لیے بنائی ہے نا, تو وہ ہم اس مین کے اندر ہی لکھیں گے. کیسے؟ اس مین میں پہلے تو آپ اس کلاس کو استعمال کرنا ہے تو اس کلاس کا آپ کو آبجیکٹ بنانا پڑے گا. ہم نے فار ایگزامپل اس کا پہلے سے ایک ریفرنس بنا لیا یا ویریبل بنا لیا, سرکل اے سرکل. دوسری لائن میں ہم آبجیکٹ بنا رہے ہیں, اے سرکل از اکول ٹو نیو سرکل. دیکھیں اب آپ کا آبجیکٹ بن گیا اے سرکل. اب اس آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ ویلیوز اسائن کر رہے ہیں اس کلاس کو, ٹھیک ہے. اے سرکل ڈاٹ ایکس, آپ کو یاد ہوگا اس کلاس میں ڈیٹا فیلڈز تھیں ایکس, وائی اور آر. تو ہم ایکس کو ایک ویلیو دے رہے ہیں 10, وائی کو ویلیو دے رہے ہیں 20, آر کو ویلیو دے رہے ہیں 5. تو وی ہیو اسائنڈ ویلیوز ٹو آل دا ڈیٹا ممبرز ایز ویل. اب اس کے بعد ہم میتھڈز کال کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کال کر رہے ہیں, ایریا میتھڈ, اے سرکل ڈاٹ ایریا. وہ ہمیں خود بخود ایریا کیلکولیٹ کر کے
واپس کر دے گا, ریٹرن کرے گا. لیکن وہ چونکہ ریٹرن کرے گا, اس کو ہم نے کہیں پہ سیو کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے ڈبل ایریا یعنی ایک ویریبل بنا دیا ڈبل ٹائپ کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے جو ریٹرن کرنا ہے وہ ڈبل ٹائپ کا ریٹرن کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے ڈبل ایریا ایک ریٹرن بنا لیا, ایک ویریبل بنا دیا, اس ویریبل میں ایریا خود بخود سیو ہو جائے گا. ابھی دیکھیں یہ ہم نے میتھڈ کو کال کیا. سملرلی دوسری لائن پہ آ جائیں تو ہم نے سرکمفرنس کو کال کر رہے ہیں, اے سرکل ڈاٹ سرکمفرنس. اب ہمیں پتہ ہے کہ ڈاٹ سرکمفرنس نے بھی کچھ ریٹرن کرنا ہے اور وہ ڈبل ٹائپ کا ہونا ہے, تو ہم نے ایک اپنی طرف سے ویریبل بنا دیا ڈبل سرکمفرنس. ٹھیک ہے, اب ہم نے ایریا بھی معلوم کر لیا اور سرکمفرنس بھی معلوم کر لیا. لیکن دیکھیں یہ سب کچھ ہم نے مین میں کیا, ایک اور کلاس میں کیا. ہم نے سمپل سرکل کلاس کے میتھڈز کو یہاں پہ کال کیا اور سرکل کلاس کے ویریبلز کو بھی یہاں پہ ہم نے ویلیوز اسائن کی. ٹھیک ہے, اب ہمیں ایریا بھی پتہ چل گیا, سرکمفرنس بھی پتہ چل گیا. اب ہم انہیں سمپلی آؤٹ پٹ کر دیتے ہیں, اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا. تو ہم نے لکھا ہے ریڈیس از اکول ٹو اے سرکل ڈاٹ آر اور ایریا از اکول ٹو ایریا, یعنی یہ چیز دیکھیں یہ چیز پرنٹ ہو جائے گی نیچے اس لائن پہ کہ ریڈیس 5 ہے اور ایریا کیا معلوم ہوا ہے 78.5. یہ دیکھیں ریڈیس تو ویسے 5 تھا, ہم نے رکھا تھا نا, تو یہاں پہ ہم نے پرنٹ کروا دی. ٹھیک ہے, اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پرنٹ کی کمانڈ دینی آتی ہوگی. اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ویریبل کو آپ پرنٹ کروا رہے ہیں تو اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں نہیں لکھتے, انورٹڈ کاماز میں صرف میسج کو لکھتے ہیں, اور پھر اس میسج کے ساتھ آپ نے اگر کوئی ویریبل لکھنا ہے تو وہ پھر پلس کا سائن لے کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا پہلے میسج, یہ ہم نے خود سے لکھ رہے ہیں ریڈیس از اکول ٹو, تو ریڈیس از اکول ٹو پرنٹ ہوگا. اور اس کو دیکھیں آپ نے کاماز میں لکھا ہے, انورٹڈ کاماز میں, پھر آپ نے پلس لکھ کے اور پھر آپ نے ویریبل لکھا ہے. ویریبل کیا لکھا ہے اے سرکل ڈاٹ آر, تو یہ ویریبل اے سرکل یہ سرکل کلاس کا تھا نا. پھر آپ نے پلس لکھ کے یہ دیکھیں یہ والا میسج آپ نے اپنی طرف سے لکھا ہے ایریا از اکول ٹو, اسی لیے آپ نے اس کو انورٹڈ کاماز میں ڈالنا. ہاں جو ویریبلز ہوں گے پلس ایریا وہ آپ نے اس طرح لکھ دینا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے سرکمفرنس کا بھی اسی طرح لکھا, اور یہ دیکھیں یہ والا پرنٹ ہمیں مل گیا ایریا کا بھی اور سرکمفرنس کا بھی. اچھا, ریفر ٹو دا ارلیئر سرکل پروگرام. اب دیکھیں یہ چیزیں ہمارے سرکل کلاس کے اندر دی ہوئی تھی, تو دیکھیں یہ ہم نے سرکل کلاس کی ایکسیس کی ہے. اچھا, بیٹر وے آف انیشلائزنگ اور ایکسیسنگ ڈیٹا ممبرز ایکس وائی آر. تو یہ تو ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈیٹا ممبرز جو ہیں, دیکھیں جو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کلاس میں, ڈیٹا ممبرز اور ڈیٹا میتھڈز. ٹھیک ہے, ڈیٹا ممبرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں فیلڈز ہوتی ہیں, ڈیٹا ویریبلز ہوتے ہیں, اور ڈیٹا میتھڈ جو ہوتے ہیں وہ فنکشنز ہوتے ہیں, وہ جو آپ کو میں نے بتایا تھے. تو ایک طریقہ تو آپ نے ڈیٹا ممبرز یعنی ایکس وائی آر کا دیکھ لیا انیشلائز کرنے کا کہ آپ مین کے اندر ہی انیشلائز کر دیں. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ان کی انیشلائزیشن وہیں پہ ہو جانی چاہیے. اس کے لیے آپ کیا بناتے ہیں, آپ گیٹ سیٹ کا میتھڈ بناتے ہیں. آپ کو یاد ہو اگر گیٹ سیٹ کا میتھڈ میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا پچھلی لیب کے اندر, تو یہاں پر بھی میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ when there are too many items to update and also to develop a readable code, generally it is done by defining specific method for each purpose. To initialize اور update a value تو آپ set کا میتھڈ بناتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس کتنی ہے ایکس وائی آر ہے, تو آپ کا ایک میتھڈ ہوگا set x, ایک ہوگا set y اور ایک set r. ان کا مقصد کیا ہوگا کہ ان کو ویلیوز دینا. دیکھیں ویلیوز آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں, سمپلی ایک آبجیکٹ بنائیں اور ڈاٹ ایکس لکھ دیں, لیکن یہی کام آپ میتھڈز کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, اور میتھڈز کے تھرو جو کریں گے تو پھر آپ اس کو سیٹ کا نام دیں گے. اور اگر آپ نے یہ ریڈ کرنا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈ کرنا ہے ہم اے سرکل ڈاٹ آر, دیکھیں یہاں پہ تو ہم اسے ویلیو دے رہے ہیں نا,
یہ دیکھو اسے ویلیو 5 اسائن کر رہے ہیں, یہاں پہ اس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں. تو یہ والے کام جو ہے نا اسائننگ والے, یہ آپ سیٹ میتھڈ کے تھرو کر سکتے ہیں, اور یہ والے جو کام ہے نا ریڈ کرنے کے, وہ آپ گیٹ میتھڈ کے تھرو کر سکتے ہیں. تو کیسے کر سکتے ہیں, دیکھیں اے سرکل ڈاٹ سیٹ ایکس کریں گے اور اسے 10 ویلیو دے دیں گے, تو پھر ایک میتھڈ سیٹ ایکس کا ڈیفائن ہوا ہوگا سرکل کلاس میں, اور وہ خود بخود ویلیو 10 اسائن کر دے گا. اسی طرح گیٹ کرنے کے لیے اے سرکل ڈاٹ گیٹ ایکس کریں گے تو ہمیں ایکس کی ویلیو گیٹ ہو جائے گی. اچھا, دیز میتھڈز آر انفارملی کالڈ ایز ایکسیسرز اور سیٹرز گیٹرز میتھڈز. تو انہیں سیٹرز گیٹرز میتھڈز کہتے ہیں. یہ ہم نے تھوڑے سے پچھلے لیب میں دیکھے بھی تھے. ابھی دیکھیں گیٹر سیٹر میتھڈ کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سرکل کلاس میں ہم یہ میتھڈز اب بنا رہے ہیں سرکل کلاس میں. پہلے سرکل کلاس میں کیا تھا, صرف 2 ہی میتھڈ تھے, ایریا معلوم کرنے کا اور سرکمفرنس. ابھی ہم یہ مزید کچھ میتھڈز اس میں ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ویریبل ایکس وائی آر. ابھی دیکھیں گیٹ ایکس کیا کرے گا, سمپلی ریٹرن ایکس کر دے گا. گیٹ ایکس کا مطلب ہے کہ ہم ویلیو ریڈ کرنے کی کوشش کریں ایکس کی. اسی طرح گیٹ وائی, ہم وائی کی ویلیو ریڈ کرنے کی کوشش کریں. گیٹ آر کی ویلیو, تو یہ سمپل ریٹرن کر رہا ہے. اس کی باڈی میں کیا لکھا ہوگا, یہ دیکھیں یہ میتھڈ کی باڈی ہے. باڈی ہمیشہ میتھڈ کی جو ہوتی ہے کرلی بریکٹس میں آپ لکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں باڈی میں کیا ہے, ریٹرن ایکس, ریٹرن وائی, ریٹرن آر. ٹھیک ہے. اسی طرح سیٹ میتھڈ کیا ہوگا, اب سیٹ ایکس کیا ہوگا کہ اب ایکس کو ہم نے کوئی ویلیو دینی ہے. تو ویلیو کیسے دینی ہے, ایکس از اکول ٹو اور ایک ویریبل. ابھی دیکھیں یہ سیٹ ایکس جو ہے وہ پیرامیٹر بھی لے رہا ہے ڈبل ٹائپ کا. وہ پیرامیٹر اس لیے لے رہا ہے کہ مین کلاس سے جب آپ ویلیو سے بھیجیں گے مین میتھڈ سے, ٹھیک ہے, وہ ویلیو آئے گی یہاں پہ اور وہ کس کو اسائن ہو جائے گی, ایکس ان کو. اور یہ دیکھیں آپ ایکس ان اسائن کر رہے ہیں ایکس کو, تو ایکس کو کوئی نئی ویلیو اسائن ہو جائے گی. سملرلی سیٹ وائی, سوری یہ سیٹ ہونا چاہیے, سیٹ وائی ڈبل, اب یہ وائی ان کو ویلیو آئے گی. وائی ان آپ کسے اسائن کر رہے ہیں, وائی کو. سملرلی سیٹ آر, تو آر کی ویلیو آئے گی اور آپ اس کو ویلیو کو اسائن کر دیں گے. تو یہ ہو گئی گیٹر اور سیٹر میتھڈ. ٹھیک ہے. اب آپ آگے آئیں. ہاؤ ڈز دس کوڈ لکس مور ریڈیبل. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ اب ہم اسی کو چینج کرتے ہیں. پچھلی ایگزامپل میں تو ہم نے ڈائریکٹ ویلیو اسائن کی تھی اور ڈائریکٹ ریڈ کی تھی. تو اب آپ سیٹ ایکس اور سیٹ وائی کے تھرو کرتے ہیں. تو دیکھیں اے سرکل ڈاٹ, کام ہم وہی کر رہے ہیں جو میں نے پچھلی سلائیڈز میں آپ کو دکھایا. کام ہم وہی کر رہے ہیں, نئے طریقے سے کر رہے ہیں. اب ہم گیٹ سیٹ میتھڈ کے تھرو کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں سیٹ ایکس 10, سیٹ وائی 20 اور سیٹ آر آپ نے 5 کر دیا. اچھا, یہاں پہ ہم اس کو پرنٹ کروا رہے تھے, اس کو ریڈ کر رہے تھے, تو یہاں ہم نے گیٹ آر اور گیٹ آر لکھ دیا. اسے کہا جاتا ہے پروفیشنل وے. یہ ایفیشینٹ وے ہے, یہ ایک بہتر طریقہ ہے, ٹھیک ہے, کرنے کا. اب آگے چلتے ہیں. اچھا, آبجیکٹ انیشلائزیشن. وین آبجیکٹس آر کریٹڈ the initial value of data field is unknown unless its user explicitly do so. For example, object name dot data field 1, object name dot set field 1. In many cases it makes sense if this initialization can be carried out by default without the user explicitly initializing them. For example, if you create an object of the class name counter, it is natural to assume that the counter record keeping field is initialized to 0 unless otherwise specified differently. دیکھیں بہت سارے کیسز ایسے آئیں گے کہ جس میں جو ڈیٹا ممبرز ہیں جن کو ویریبلز بھی کہا جاتا ہے, کلاس کے ویریبل جو ہیں, ان کی ویلیو آپ چاہیں گے کہ شروع سے ہی آپ ان کو اسائن کر دیں. دیکھیں سچویشنز کی بات ہے نا, مختلف سچویشنز میں آپ چاہیں گے کہ ان کی ویلیو آپ مین سے انیشلائز کریں, جس طرح ابھی ہم نے کی ہے. ایکس کی ویلیو ہم نے مین سے دی ہے
اور مین جو ہے وہ ایک اور کلاس کی باڈی ہے. کبھی کبھی آپ چاہیں گے کہ ان کی ویلیو شروع میں ہی اسائن کر دی جائے, کچھ ویلیو شروع سے ہی اسائن کر, بعد میں چاہے تو یوزر اس کو چینج کرتا رہے. فار ایگزامپل ایک کاؤنٹر ہوتا ہے, فار ایگزامپل آپ کلاس میں کاؤنٹر کر رہے ہیں, کاؤنٹر ایڈ کر رہے ہیں, تو کاؤنٹر کا کام کیا ہوتا ہے, وہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس کی شروع کی ویلیو کیا ہونی چاہیے, تو گیٹ میتھڈ کے تھرو کر سکتے, ریڈ کرنے کے وہ اب, اور یہ والے جو کام ہے نا گیٹ میتھڈ کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ آپ سیٹ والے کام جو ہے نا اسائننگ والے, تو یہ یہاں پہ اس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں. اس میں کیا تھا, صرف 2 ہی میتھڈ تھے. پہلے سرکل کلاس آ رہے ہیں, سرکل کلاس میں ہم یہ میتھڈ اب بنا کلاس میں کہ سرکل, یہاں پہ دیکھیں میتھڈ کو, اگر آپ ابھی دیکھیں گیٹر سیٹر دیکھے بھی تھے تھوڑے سے پچھلے لیب میں, گیٹرز میتھڈز کہتے ہیں, یہ ہم نے میتھڈز, تو انہیں setters getters called as accessors or these methods are informally called. اچھا دی ویلیو گیٹ ہو جائے گی تو ہمیں x کی ویلیو, تو یہ سمپل ریٹرن کر r کی ویلیو ریڈ کرنے کی کوشش کریں. گیٹ y ہم y کی ویلیو, اسی طرح گیٹ ریڈ کرنے کی کوشش کریں x کے, ہم ویلیو گیٹ x کا مطلب ہے x کر دے گا, کیا کرے گا, سمپلی ریٹرن گیٹ x کیا, ابھی دیکھیں گیٹ x y r, تو یہ تو ہو گیا ویریبل اس میں ایڈ کر رہے, مزید کچھ میتھڈ پیرامیٹر بھی لے رہا ہے. سیٹ ایکس جو ہے وہ ایک ویریبل, ابھی دیکھیں یہ از اکول ٹو, کیسے دینی ہے, ایکس ویلیو دینی ہے, تو ویلیو اب ایکس کو ہم نے کوئی, اب سیٹ ایکس کیا ہوگا, کہ سیٹ میتھڈ کیا ہوگا اسی طرح, ٹھیک ہے, ریٹرن آر, ریٹرن ایکس, ریٹرن وائی, تو یہ دیکھیں باڈی میں کیا ہے, ریٹس میں آپ لکھتے ہیں کی جو ہوتی ہے کرلی بریک, باڈی ہے, باڈی ہمیشہ میتھڈ, یہ دیکھیں یہ میتھڈ کی, اس کی باڈی میں کیا لکھا ہوگا, وائی کو, وائی ان آپ کسے اسائن کر, وائی ان کو ویلیو آئے گی ڈبل, اب یہ سیٹ ہونا چاہیے, سیٹ وائی سوری, سملرلی اس کو کوئی نئی ویلیو اسائن ہو جائے گی, تو ایکس اسائن کر رہے ہیں ایکس کو, اور یہ دیکھیں آپ ایکس ان اسائن ہو جائے گی ایکس ان کو, اور وہ کس کو, وہ ویلیو آئے گی یہاں پہ سے, ٹھیک ہے. مین میتھڈ جب آپ ویلیو سے بھیجیں گے, یہ مین کلاس سے پیرامیٹر اس لیے لے رہا ہے کہ ڈبل ٹائپ کا. اچھا اب اس میں ریڈیبل, ہاؤ ڈز دس کوڈ لکس مور, آپ آگے آئیں, اب ٹھیک ہے, اور سیٹر میتھڈ, تو یہ ہو گئی گیٹ کو اسائن کر دیں گے, اور آپ اس کو ویلیو آر, تو آر کی ویلیو آئے, سملرلی سیٹ اور کمپیرنس. ابھی ہم یہ ایریا معلوم کرنے کا, یہ سرکل کلاس کا تھا گیا یہ سرکل. اچھا یہاں آپ نے 5 کر دیا, سیٹ وائی 20 اور سیٹ آر, یہ دیکھیں سیٹ ایکس 10 تھرو کریں, تو اب ہم گیٹ سیٹ میتھڈ کی ہم وہی کریں, نئے طریقے سے دکھایا ہے کام پچھلی سلائیڈز میں آپ کو رہے, جو میں نے کام ہم وہی کر, تو دیکھیں ایڈ سرکل وائی کے تھرو کرتے ہیں. اب آپ سیٹ ایکس اور سیٹ ریڈ کی تھی, تو ویلیو اسائن کی تھی, اور ڈائریکٹ ریڈ, تو ہم نے ڈائریکٹ پچھلی ایگزامپل میں اسی کو چینج کرتے. یہاں پہ اب ہم دیکھیں کہ دیکھیں اب آپ کا آبجیکٹ از اکول ٹو نیو سرکل, آبجیکٹ بنا رہے ہیں اے سرکل, دوسری لائن میں ہم سرکل اے سرکل یا ویریبل بنا لیے, ایک ریفرنس بنا لیا, فار ایگزامپل اس کا پہلے سے آنا پڑے گا, ہم نے فائل لکھے تھے ان کو یوز کر, آپ نے میتھڈ لکھے تھے ڈیٹ کس لیے بنائی تھی, ان کے مین میتھڈ ہوگا مین, اور اس کے اندر صرف کلاس بنائی ہے پوری مائی مین. یہ دیکھیں example object user explicitly do so for unknown unless its initial value of data field is, and objects are created, the object initialization. اچھا اب آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, کرنے کا طریقہ ہے یہ ایک بہتر, یہ ایفیشینٹ وے, ریشنل وے, اسے کہا جاتا ہے پروفیشنل. اور گیٹ آر لکھ دی, تو یہاں ہم نے گیٹ آر اس کو ریڈ کر رہے تھے, پہ ہم اس کو پرنٹ کروا رہے تھے, جو کہ جس میں آئیں گے بہت سارے کیسز ایسے, دیکھیں ڈفرینٹلی unless otherwise specified
to 0 record keeping field is initialized to assume that the counter it is natural object of the class name counter. For example, if you create an object using them, the user explicitly initialized out by default without the initialization can be makes sense if this one. In many cases in object name dot set field name dot data field 1 उनकी वैल्यू शुरू में चाहेंगे कि कभी कभी आप वो एक और क्लास की बॉडी है और मेन जो इसकी वैल्यू हमने मेन से दी है अभी हमने की है एक इनिशियलाइज करें जिस तरह मेन से वैल्यू आप चाहेंगे कि उनकी सिचुएशंस में आप सिचुएशंस की बात है ना मुख्तलिफ देखिए शुरू से ही आप उनको असाइन कर दें वैल्यू आप चाहेंगे कि शुरू जो है उनकी क्लास के वेरिएबल आ जाता है जिनको वेरिएबल्स भी डेटा मेंबर्स हैं तो ये वाले काम जो है ना असाइनिंग वाले ये आप सेट मेथड के थ्रू कर सकते हैं और ये वाले जो काम है ना मेथड के थ्रू कर सकते हैं तो उसकी शुरू की वैल्यू क्या होनी था क्या होता है वो काउंटर ऐड कर रहे हैं तो काउंटर का काम काउंटर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप क्लास में फॉर एग्जांपल एक काउंटर होता है चेंज करता रहे फॉर में चाहे तो यूजर उसको शुरू से ही असाइन करे बाद कुछ वैल्यू में ही असाइन कर दी जाए तो पैरामीटर इसलिए ले रहा है कि मेन क्लास से जब आप वैल्यू से भेजेंगे मेन मेथड से वैल्यू आएगी यहाँ पे और वो किसको असाइन हो जाएगी एक्स इन को और ये देखें आप एक्स इन असाइन कर रहे हैं एक्स को तो एक्स को कोई नई वैल्यू असाइन हो जाएगी सिमिलरली सेट वाई सॉरी ये सेट होना चाहिए सेट वाई डबल अब ये वाई इन को वैल्यू आएगी वाई इन आप किसे असाइन कर रहे हैं वाई को इसकी बॉडी में क्या लिखा होगा ये सर्कल क्लास का था एरिया मालूम करने का और सरकमफेरेंस अभी हम ये सिमिलरली सेट आर तो आर की वैल्यू आएगी और आप उसको वैल्यू को असाइन कर देंगे तो ये हो गई गेटर और सेटर मेथड ठीक है अब आप आगे आए हाउ डज दिस कोड लुक्स मोर रीडेबल अच्छा अब इसमें डबल टाइप का यहां पे अब हम उसी को चेंज करते हैं पिछली एग्जाम्पल में तो हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन की थी और डायरेक्ट रीड की थी तो अब आप सेट एक्स और सेट वाई के थ्रू करते हैं तो देखें ए सर्कल डॉट काम हम वही कर रहे हैं जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको दिखाया काम हम वही कर रहे हैं नए तरीके से कर रहे हैं अब हम गेट सेट मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो ये देखें सेट एक्स 10 सेट वाई 20 और सेट आर आपने 5 कर दिया अच्छा यहां बन गया ये सर्कल माई मेन ये देखें क्लास बनाई है पूरी माई मेन और उसके अंदर सिर्फ मेन मेथड होगा किस लिए बनाई थी उनके अंदर आपने मेथड लिखे थे डेटा लिखे थे उनको यूज कराना पड़ेगा हमने फॉर एग्जांपल उसका पहले से एक रेफरेंस बना लिया या वेरिएबल बना लिया सर्कल ए सर्कल दूसरी लाइन में हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ए सर्कल इज इक्वल टू न्यू सर्कल उसको रीड कर रहे थे तो यहां हमने गेट आर और गेट आर लिख दिया इसे कहा जाता है प्रोफेशनल वे ये एफिशिएंट वे है ये एक बेहतर तरीका है ठीक है करने का अब आगे चलते हैं अच्छा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड द इनिशियल वैल्यू ऑफ डेटा फील्ड इज अननोन अनलेस इट्स यूजर एक्सप्लिसिटली डू सो फॉर एग्जांपल object name dot set field 1 in many cases it makes sense if this initialization can be carried out by default without the user explicitly initializing them for example if you create an object of the class name counter it is natural to assume that the counter record keeping field is initialized to 0 unless otherwise specific differently देखें बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे कि जिसमें जो पे हम उसको प्रिंट करवा रहे थे वाले काम जो है ना असाइनिंग वाले तो ये डेटा मेंबर्स हैं जिनको वेरिएबल्स भी कहा जाता है क्लास के वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू आप चाहेंगे कि शुरू से ही आप उनको असाइन कर दें देखिए सिचुएशंस की बात है ना मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप चाहेंगे कि उनकी वैल्यू आप मेन से इनिशियलाइज करें जिस तरह अभी हमने की है एक्स की वैल्यू हमने मेन से दी है और मेन जो है वो एक और क्लास की बॉडी है
کبھی کبھی آپ چاہیں گے کہ ان کی ویلیو شروع نیم ڈاٹ ڈیٹا فیلڈ 1 دیکھیں اب آپ کا آبجیکٹ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ میتھڈ کی باڈی ہے. باڈی ہمیشہ میتھڈ کی جو ہوتی ہے کرلی بریکٹس میں آپ لکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں باڈی میں کیا ہے ریٹرن ایکس ریٹرن وائی ریٹرن آر. ٹھیک ہے. اسی طرح سیٹ میتھڈ کیا ہوگا, اب سیٹ ایکس کیا ہوگا کہ اب ایکس کو ہم نے کوئی ویلیو دینی ہے. تو ویلیو کیسے دینی ہے, ایکس از اکول ٹو اور ایک ویریبل. ابھی دیکھیں یہ سیٹ ایکس جو ہے وہ پیرامیٹر بھی لے رہا ہے, یہ مزید کچھ میتھڈز اس میں ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ویریبل ایکس وائی آر. ابھی دیکھیں گیٹ ایکس کیا کرے گا, سمپلی ریٹرن ایکس کر دے گا. گیٹ ایکس کا مطلب ہے کہ ہم ویلیو ریڈ کرنے کی کوشش کریں ایکس کی. اسی طرح گیٹ وائی ہم وائی کی ویلیو ریڈ کرنے کی کوشش کریں. گیٹ آر کی ویلیو, تو یہ سمپل ریٹرن کر تو ہمیں ایکس کی ویلیو گیٹ ہو جائے گی. اچھا, دیز میتھڈز آر انفارملی کالڈ ایز ایکسیسرز اور سیٹرز گیٹرز میتھڈز. تو انہیں سیٹرز گیٹرز میتھڈز کہتے ہیں. اب ہم تیسری لائن میں کاؤنٹر انڈیکس کو گیٹ کر رہے ہیں, لیکن جو گیٹ کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی دیکھیں گیٹ میتھڈ کو ذرا آپ دیکھیں, گیٹ کاؤنٹر انڈیکس بیسیکلی یہ ریٹرن کر رہا ہے, یہ اس کی ریٹرن ٹائپ ہے اور یہ دیکھیں یہ ریٹرن کر رہا ہے. تو ہم جب جیسے اس میتھڈ کو کال کریں گے تو ہمیں ایک ویلیو ریٹرن ہوگی. تو یہ دیکھیں کاؤنٹر 1 ڈاٹ گیٹ کے کاؤنٹر انڈیکس کیا ہے تو ہمیں ایک ویلیو ریٹرن ہوئی ہے. تو وہ جو ویلیو ریٹرن ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں سیو تو کرنی ہے نا, تو اس کو ہم ایک انٹیجر اے بنا کے اس میں سیو کر رہے ہیں. اب کاؤنٹر 1 ڈاٹ انکریز ہم نے ایک دفعہ پھر کر دیا اور پھر کر کے ہم پھر گیٹ کاؤنٹر انڈیکس کر رہے ہیں اور اس کو بی میں سیو کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اے میں کتنی ویلیو ہوگی اور بی میں. اے میں کیا ہوگی 1 اور بی میں 2, کیونکہ یہ دوسری دفعہ انکریز ہوا. اف اے از گریٹر دین بی تو یہ چیز انکریز ہو جائے اور نہیں تو ڈیکریز ہو جائے. اب کیا اے گریٹر دین بی ہے, اے تو 1 ہے اور بی 2 ہے تو اے نہیں ہے. تو ایلس کیا ہو رہا ہے کاؤنٹر 1 ڈاٹ ڈیکریز. اب کاؤنٹر 1 ایک ویلیو ڈیکریز ہو جائے. اب آپ بتائیں کہ کاؤنٹر 1 کی ویلیو کیا ہے, کاؤنٹر انڈیکس کی ویلیو کیا ہے. بیسیکلی یہاں پہ ہم پرنٹ کروا رہے ہیں سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ. یہ دیکھیں گیٹ کاؤنٹر انڈیکس. اب یہ جو پرنٹ ہوگا تو کیا پرنٹ ہوگا, بیسیکلی 1 پرنٹ ہوگا. کیسے, اب یہ دیکھیں کاؤنٹر 1 ڈاٹ انکریز ہوا یعنی کاؤنٹر یہاں پہ کاؤنٹر پہلے تو آبجیکٹ بنا اور کاؤنٹر 0 ہوا, کاؤنٹر انڈیکس 0 ہوا, کاؤنٹر انڈیکس 0 ہوا. پھر ہم نے انکریز والا میتھڈ کال کر دیا تو کاؤنٹر انڈیکس کیا ہو گیا 1. پھر ہم نے ایک دفعہ پھر انکریز کا میتھڈ کال کیا تو کاؤنٹر انڈیکس کیا ہو گیا 2. اور پھر ہم نے یہ والا ایف ایلس لگایا اور ایف ایلس میں یہ والی لائن چلے گی یعنی ڈیکریز ہو جائے گا کاؤنٹر 1, تو وہ ایک ویلیو ڈیکریز ہوگا تو 1, تو کیا بچا ہوا ہے 1. تو اب تو یہاں پہ یہ چیز آپ کو دکھائی ہم نے. اب اس کے اندر ویلیو جو ہے میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے ویلیو اسائن ہوتی ہے اور کیسے اس ویلیو کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور کنسٹرکٹر کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اور یہ لیکچر کے ساتھ ہی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا لیب تھی کہ سب سے پہلے لیب کی ایکسرسائزز کرنے سے پہلے آپ اس میں نے یہ جو کاؤنٹر والی ایگزامپل دکھائی ہے نا پوری, ٹھیک ہے, 2 کلاسز تھیں, ایک کلاس کا نام تھا کاؤنٹر اور ایک کلاس ہے مائی کلاس. یہ دونوں ایک پیکج میں رکھیں, ٹھیک ہے, پیکج کو کوئی بھی نام دے دیں, کاؤنٹر کا نام دے دیں فار ایگزامپل. اس دونوں میں یہ ایک 2 کلاسز بنائیں یہ والی, ان کے اندر ایگزیکٹلی یہی سیم کوڈ لکھیں اور پھر رن کریں, اس کلاس کو رن کریں مین والی کو اور دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیا پرنٹ ہوتا ہے. اسی طرح میں آپ کو کہوں گا کہ اس کے اندر میں نے ایک اور ایگزامپل بھی آپ کو بتائی ہے, ایریا والی اور سرکمفرنس والی. سرکل کلاس آپ بنائیں, پھر مائی سرکل کلاس بنائیں اور پھر اس کو رن کریں. اس کے 2 ورژنز تھے, ایک کے اندر ہم نے گیٹ سیٹ میتھڈ یوز کیا اور ایک بغیر گیٹ سیٹ میتھڈ کے. تو دونوں کو ہی آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں
ٹھیک ہے. جس طرح میں نے ایکلپس میں آپ کو بتایا تھا پیکج بنانے کا, اور اس کو وہ آپ دونوں کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے, اور دونوں کو آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, تو پھر بتائیں ذرا ان کا آنسر کیا آتا ہے, ٹھیک ہے, اور پرنٹ کیا ہوتا ہے. اسی طرح ان کلاسز کو بھی آپ کر کے دیکھیں, اور اس کے بعد پھر جو لیب کی ایکسرسائزز آپ کو دی ہوئی ہیں آپ وہ کریں ساتھ ساتھ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اس لیب کے اندر میں نے جو کچھ بتایا آپ کو, آپ اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں, اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کریں, ٹھیک ہے. ان کی ویلیوز ذرا چینج کر کے دیکھیں. یہ جو میں نے ایف ایلس آپ کو بتایا ہے اس کو ذرا الٹا کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے. اس کو انکریز والے کو نیچے لکھ دیں, ڈیکریز والے کو اوپر لکھ دیں, ٹھیک ہے. یا اے از گریٹر دین بی ہم نے کیا, آپ بی از گریٹر دین اے کر کے ذرا کریں اس کو. تو اس کے ڈفرینٹ ویلیوز دے کے آپ ذرا اس کو مختلف طریقے سے لکھیں, تو آپ کی پریکٹس ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پروگرامنگ کیسے کرتے ہیں ایکلپس میں. تو یہ تھی ہماری آج کی لیب, یہ یہیں پہ کنکلوڈ ہوتی ہے. نیکسٹ لیب میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.